صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، اسے کہتے ہیں صحابی رسول۔ پھر منصب صحابیت کسبی نہیں، وہبی ہے۔ کوئی انسان محنت کے بل بوتے پہ یا طاقت کے بل بوتے پہ صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی اور صحابی وہ بنتا ہے جسے اللہ بناتے ہیں۔ مخلوق بھی مل کر کسی کو صحابی نہیں بنا سکتی، نہ نبی بنا سکتی ہے۔ یہ خالص رب العالمین کا چناؤ ہے۔ رب العالمین نے خود انہیں چنا ہے۔ ایک ہوتا ہے مخلوق کا چناؤ، ایک ہوتا ہے خالق کا چناؤ، دونوں میں فرق ہے۔ مخلوق کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، جنہیں ہم چنتے ہیں، کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، پہلے اندھی سپورٹ کرتے ہیں۔ جو حقدار نہیں ہوتا اسے بھی حقدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے معاشرے کا مزاج تو یہ ہے، حقدار کا حق چھین کر ہم غیر حقدار کو دیتے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے، ہماری حمایت مخالفت میں چینج ہو جاتی ہے۔ کل جس کی حمایت کر رہے تھے آج مخالفت کر رہے۔ پھر ہماری مخالفت بھی معمولی نہیں ہوتی، ساری حدیں کراس کرتے ہیں، ہر بات میں دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ قصوروار ہم عوام الناس ہیں، زیادہ قصور ہمارا ہے۔ کیوں؟ ہمارا چناؤ ہی غلط ہوتا ہے۔ ہم اچھائی کی عزت نہیں کرتے، اچھائی کا مذاق اڑاتے ہیں، برائی کی عزت کرتے ہیں، ناانصافی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر کیچڑ حکمرانوں پہ ڈالتے ہیں، عدلیہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان کام ہے، اپنی کمزوری کو حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں۔ اس سے معاذ اللہ ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو چیز سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے حکمران ایماندار نہیں، ہمارے حکمران نیک نہیں۔ یہ جذبات سب سے زیادہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے ہم جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہیں۔ حکمران ایماندار ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، اچھے جذبات ہیں، لیکن ساری ذمہ داری ہم حکمرانوں پہ نہیں ڈال سکتے۔ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم نے اپنے اندر بھی جھانکنا ہے۔ ہم کتنے ایماندار ہیں، ہمارا معاشرہ کتنا نیک ہے۔ بھرے بازار میں آپ کو چند حضرات ایماندار ملیں گے جو ایمانداری سے تجارت کر رہے ہیں، ورنہ ہر آدمی دوسروں کو چکر دینے کے چکر میں ہے۔ یہاں کون قصوروار ہے؟ ہم عوام الناس قصوروار ہیں۔ حکمرانوں سے اپنی ذمہ داریوں سے متعلق سوال ہوگا، ہم سے اپنی ذمہ داریوں سے متعلق سوال ہوگا۔ اور اللہ کا دین ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اگر تم عوام الناس صحیح جگہ پہ آ جاؤ، اپنی ذمہ داریوں پہ کھرا اترو، اللہ تمہیں ایماندار حکمران عطا فرمائے۔ ہم کہیں بھئی ہم جیسے ہیں ویسے کے ویسے رہیں، حکمران ہمارے پاک ہوں، گناہوں سے بھی پاک ہوں، کرپشن سے بھی پاک ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ اصول کے خلاف ہے۔ ہم صحیح ہوں گے، اللہ ہمیں صحیح حکمران عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ حضرات کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے۔ جنہیں ہم چنتے ہیں، کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، بعد میں کرسیوں سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جنہیں رب العالمین نے نبوت اور صحابیت کی کرسیوں پہ بٹھایا، پھر اٹھایا نہیں، انبیاء کو انبیاء بنایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صحابہ کو صحابہ بنایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، کوئی لاکھ مخالفت کرے اصحاب رسول کی، کسی کی تنقید سے، مخالفت سے، اصحاب رسول کی شان میں رتی بھر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ نتائج ہمارے سامنے ہیں، مخالفین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ساری حدیں کراس کی، اس کے باوجود آقا کے ہر صحابی، ہر صحابیہ اور ہر زوجہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ کسی کے ختم کرنے سے یہ مقام ختم نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ مقام دولت کے حوالے سے نہیں، اقتدار اور کرسی کے حوالے سے نہیں، اللہ کے حوالے سے ہے، توحید و رسالت کے حوالے سے ہے، قربانیوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے۔ آخری بات یہ ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے، بالاتفاق اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مقام صحابہ اور اہل بیت کو عطا کیا، امت میں اور کسی کو نہیں عطا کیا۔ ساری امت ایک طرف، جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت ایک طرف، جو انعامات، جو اعزازات صحابہ اور اہل بیت کو ملے ہیں اور کسی کو نہیں ملے، وہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہیں، اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں سے ایک اعزاز و انعام یہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے مقدس دور میں پیدا کیا۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کے متصل دور کے لوگ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں چلنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کی صفوں کے لوگ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت انبیاء علیہم السلام کے شانہ بشانہ چلنے والے لوگ ہیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل تھا، براہ راست انبیاء علیہم السلام سے شریعت کا علم حاصل کیا، بچشم خود انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی۔ میں سارے نبیوں کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے سب واجب الاحترام ہے۔ انہیں یہ انعام حاصل تھا، براہ راست اللہ کے نبیوں سے سیکھا۔ ان کا جینا اور مرنا انبیاء کے ساتھ تھا۔ ہم مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، وہ انبیاء سے پوچھتے تھے۔ ہمارا امام، ہمارا خطیب علاقے کا عالم ہوتا ہے، ان کا امام اور خطیب، ان کا پڑھانے والا، ان کا استاد علاقے کا نبی ہوا کرتا تھا۔ ہمارے جنازے، کفن دفن، نکاح علماء پڑھاتے ہیں،
مفتیان پڑھاتے ہیں، ان کے جنازے، کفن دفن اور نکاح انبیاء کرتے تھے، انہیں قبروں میں اتارنے والے اللہ کے نبی ہوتے تھے، ایصال ثواب کی دعائیں کرنے والے بھی نبی ہوتے تھے۔ یہ اعزاز کسی اور جماعت کو ملا ہے تو بتاؤ؟ یہ صرف اور صرف صحابہ اور اہل بیت کا حق ہے۔ اس لیے دین ہمیں ان کی توہین سے منع کر رہا ہے، ان کے ادب و احترام کا درس دے رہا ہے۔ بعض بیچاروں کو توہین کرنے کا بہت شوق ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، لیکن ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی، نہ پہلی شریعتوں میں اجازت تھی۔ ہمیں فخر ہے، اس پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ بحمد اللہ ہمارے عقائد و نظریات کے مطابق جس طرح آخری نبی کے صحابہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، اسی طرح ہر نبی کے صحابہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں۔ ایمان والا جس سے ایمان کی دولت ملی ہے، وہ ان معصوم اور بے گناہ روحوں کی توہین کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کو پوری مسلم تاریخ میں کوئی مسلمان طبقہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی مسلمان سلسلہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی مسلمان مؤرخ اور محقق ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، واقعاً قرآن و حدیث کا ماننے والا، وہ صحابہ کا منکر ہو یا اہل بیت کا منکر ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ ان کے بغیر مومن کا نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ دین مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ گروہ ہے جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، قرآن سے اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، ایمان سے بھی اختلاف ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے، تاریخ کو دلیل بنا کر کبھی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، کبھی ازواج مطہرات پہ تبرہ کرتا ہے، بلکہ ازواج مطہرات کو یہ طبقہ غلیظ اور ننگی گالیاں دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر امت کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔